تمام ناظرین و سامعین کو شمس بھٹی کی طرف سے خوش آمدید۔ یہ بات میرے لیے بہت باعث مسرت ہے کہ آپ نے اپنی ادبی ذوق کے لیے سٹوری ٹائم وتھ شمس کا انتخاب کیا۔ آج کی کہانی کا عنوان کواڑ ہے، جسے عرف عام میں آپ دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہانی میری کتاب امید بیچتا ہوں کہ 10 کہانیوں میں سے ایک ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کہانی آپ کے معیار پر پوری اترے گی۔ اگر بات دل کو لگے تو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور ہو سکے تو وہ بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشنز بھی آپ کو مل جائیں۔ کہانی وہ کہانی نہیں ہوتی جو کسی بھی پرتو سے سننے والے اور سنانے والے کے درمیان ربط پیدا نہ کر سکے۔ یہ کہانی سنانا بھی ایک کلا ہے، اور کہانی سننا بھی ایک کلا ہے، اور کہانی سننے کے اپنے آداب ہیں اور کہانی سنانے کے اپنے آداب ہیں، اور ہم دونوں، آپ بھی اور میں بھی، امید ہے کہ ان آداب سے اپنے آپ کو نبردآزما نہیں کریں گے اور ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے ربط قائم رکھیں گے۔ اس پلیٹ فارم پر آپ کو اور میرا ربط وہ آپ کے کامنٹس ہیں۔ کامنٹس بہت ضروری، اس لیے کیونکہ ان کامنٹس کے ذریعے میری رہنمائی بھی ہونی ہے۔ آپ کو میری کسی بات سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، جو صحیح ہے، ہونا بھی چاہیے، اگر ہے تو ہونا چاہیے۔ اس کا آپ کومنٹ کریں گے، اس پر بات کریں گے، تو اگر بن پڑی تو ضرور جواب دوں گا۔ دوسرے لوگ بھی اگر اس میں جواب دینا چاہیں وہ بھی دیں گے، تو ایک رابطہ بن جائے گا، ایک واسطہ بن جائے گا، تو پھر سننے کا بھی مزہ آتا ہے اور سنانے کا بھی مزہ آتا ہے۔ تو آپ کا میں مزید وقت اب ضائع نہیں کرتا، تو چلتے ہیں جناب کہانی کی طرف۔ تو کہانی آج جو ہے اس کا نام ہے کواڑ۔ ایک تختی، ایک گاچی، ایک قاعدہ، ایک قلم، ایک سیاہی بھری دوات، ایک بڑا سا مٹیالے رنگ کا چوکور کپڑا، اس کے چاروں کونوں کی مضبوط گانٹھ، ہلکے بھورے رنگ کی شلوار قمیص، سادہ سے جوتے، انڈے پراٹھے کا ناشتہ، گرم دودھ کا گلاس، سر پر محبت بھرے ہاتھ کی لرزش، گال پر ہلکی سی چٹخنی، کمر پر ہلکی سی تھپک، ایک میٹھی سی دعا، اور میں، ایک نیا دن، ایک نیا سفر۔ مرغے کی بانگ سے لے کر ملا کی اذان تک کا وقت میرے لیے نیند کی 3 تہوں سے نکلنے کا وقت ہوتا تھا۔ میں ان خوابوں سے جو کبھی پورے نہ ہونے تھے، واپس ان خوابوں میں جن کا شاید کوئی امکان موجود تھا، لوٹ آتا، اور پھر بند آنکھوں کے خوابوں سے جاگتی آنکھوں کے خوابوں تک کا سفر روزانہ طے کرتا۔ کبھی حقیقت کو خواب سمجھ کر اس کے گزر جانے کا انتظار کرتا، تو کبھی خواب کو حقیقت جان کر اس میں تمام زندگی گزارنے کی خواہش۔ خواب ہو یا حقیقت، ہے تو سب فانی۔ اس سے پہلے بھی زندگی رہی ہوگی، مگر یاد نہیں۔ ہم زندگی کے معمول کے لمحات بڑی آسانی سے بھول جاتے ہیں۔ خوشیوں کے لمحے اپنے دل کے سنگھار میں اس پر فخر سے سجاتے ہیں، اور غم انتہائی نفاست سے لپیٹ کر الماری میں کپڑوں کے پیچھے۔ پھر جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اس گٹھڑی کو نکالتے ہیں، پرکھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو یا دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور پھر ذرا سی آہٹ پر جلدی سے الماری میں کپڑوں کے پیچھے چھپا دیتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ اٹھا باہر پھینکو، بھول جاؤ، فراموش کر دو، دفن کر دو، کیوں دل سے لگائے بیٹھے ہو؟ کیوں نہ لگائیں؟ یہ بھی تو ہماری ہی کہانی کے پرتو ہیں۔ یہ متاع فقط دل کے کواڑوں کے پیچھے ہی محفوظ رہتی ہے۔ خاندان کی باچھیں پھیلائے تصویر ہو یا سیلفی کی بے معنی مسکان، فقط ہماری ذات کے کواڑ ہی تو ہیں۔ ہم سب اسکول پیدل ہی جایا کرتے تھے۔ میرا اسکول گھر سے کوئی 5 یا 6 کلومیٹر دور ہوگا۔ راستے میں سر پر بھورے رنگ کی کلگیاں سجائے سرکنڈوں سے بھرا ایک بل کھاتا راستہ بھی آتا تھا، جو غالباً
2 کلومیٹر کے قریب ہوگا۔ اس راستے کے بارے میں بہت کچھ مشہور تھا، خاص طور پر یہ کہ وہاں جن بستے ہیں۔ میرے بچپن میں ہر نہ سمجھ آنے والی کیفیت کی ذمہ دار جن ہی ہوا کرتے تھے، جیسے کوئی کتا آپ کو بغیر بھونکے گھور رہا ہو، کوئی گدھا بس خاموشی سے آپ کے پیچھے چلا آئے، کوئی بکری کا بچہ آپ سے نہ گھبرائے، کوئی آواز جس کا نشان نہ ملے، کوئی قبرستان میں کھڑا درخت جو ہوا کے تھپیڑوں سے جھوم اٹھے، یا کوئی انسان جو کسی ناقابل تشخیص بیماری میں مبتلا ہو، یا پھر ذہنی الجھاؤ کا کوئی مریض جسے اپنے درد کو بیان کرنا نہ آتا ہو۔ سب جن ہی کے کمالات تھے۔ ہم نے بھی سن رکھا تھا کہ ہوا کی موجوں میں راگنی گاتے سرکنڈوں میں جن رہتے ہیں۔ نتیجہ، اس راہ پر بلی، بکری، کتے یا کسی آہٹ سے مٹ بھیڑ ہمارے تخیل کے تمام در واہ کر دیتی، اور پھر اپنی ذہنی اڑان کی بساط کے مطابق ہمیں اس حصے کا خوف، ریڑھ کی ہڈی کی سردی، سر میں سرایت کرتی ٹھنڈی لہر اور رگوں میں دوڑتے خون کی روانی کی جم جانے کا پتہ مل جاتا۔ اکیلے جانا تو کبھی ٹھہرا نہیں، محلے کے بچوں کے ساتھ الگ صبح جاتے اور روزانہ ہی شاہراہ جن سے بھاگ کر گزرتے۔ اگر کبھی بکرا یا گدھا مل جاتا تو اسکول جلدی پہنچ جاتے، اور کتا ملنے کی صورت میں تو اسکول میں پہلا قدم ہم ہی رکھتے۔ اس انجانے خوف کا بھی عجب مزہ تھا۔ ہمارا اسکول اپنے اندر ایک دنیا تھا۔ 4 فٹ کی مٹی کی دیوار جو جگہ جگہ سے ریخت کا شکار تھی۔ دروازے کی ضرورت کبھی کسی نے محسوس ہی نہیں کی۔ کس کو محفوظ رکھنا تھا؟ کچھ ایسا تھا ہی نہیں جس کی پردہ داری ہو۔ انسان و حیوان بلا خوف و خطر آتے جاتے، قدرت کی نعمتوں سے مستفید ہوتے اور جسم کی مجبوریوں سے پیچھا چھڑاتے۔ اسکول کے اندر 2 کمرے، 4 درخت، 1 کنواں اور 4 میز کرسیاں، یہی کل کائنات تھی۔ درخت ہماری کلاسیں تھے، کرسیاں اساتذہ کرام کے لیے، اور کمروں میں بھی کوئی بیٹھتا تھا، معلوم نہیں کون۔ استاد کے سامنے ٹاٹ کی مستطیل ٹکڑے پڑے رہتے تھے، ان میں سے کچی مٹی اور شبنم کی بوندوں کی ملاپ سے سوندھی مہک آتی تھی۔ ان نامالود بوسیدہ ٹاٹ کے ٹکڑوں پر ہم حصول تعلیم کے لیے بیٹھتے تھے۔ کچھ وی آئی پی طلباء اپنے ساتھ صاف ستھری دری بھی لاتے اور استاد کی قرب میں مقام پاتے۔ استاد جی کا صدیوں پرانا بیگ صبح ان کی آمد پر میز پر براجمان ہوتا اور ان کے جانے پر ان کے ساتھ چلا جاتا۔ میں نے تو کبھی اس کو کھلتے یا اس میں موجود خزانے کو ہوا لگتے دے ہی دیکھی۔ دور کونے میں ایک کنواں تھا جس کے حلق میں ایک ڈول رسی سے لٹکا رہتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ بہت زور لگاتے اور کنویں کی تاریک گہرائیوں سے اپنے حصے کا پانی چھین لاتے۔ ادھر پانی سے بھرا ڈول چھلکتا ہوا کنویں کی منڈیر پر نمودار ہوتا، ادھر ہر سو معصوم کہے بکھرتے۔ محنت کے صلے کی راحت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہماری تمام تر غیر نصابی مصروفیات کا محور یہی کنواں تھا۔ ہمارے اسکول میں طریقہ تعلیم بہت سادہ تھا۔ یہ پرانے اساتذہ تحقیق کم کرتے اور توجہ زیادہ دیتے تھے۔ اسکول کے دن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا، اس کے بعد نعت رسول مقبول پڑھی جاتی۔ بعد ازاں 9ویں سے 10ویں جماعت کا کوئی طالب علم 1 سے لے کر 12 تک کے پہاڑے باآواز بلند پڑھتا اور ہم سب اس کی لے ملا کر اس کے ساتھ پڑھتے۔ آج بھی اگر کچھ حساب کرنے بیٹھوں تو پہاڑے پنجابی میں ہی یاد آتے ہیں۔ اس کے بعد پورا اسکول جناب حفیظ جلندھری کا تحریر کردہ اور جناب احمد چھاگلا کی لافانی موسیقی سے آویزاں پاکستان کا قومی ترانہ اس احترام اور جذبے سے پڑھتا کہ جیسے پاکستان پھر سے آزاد ہو گیا ہو۔ اس جنون کا جناب علامہ محمد اقبال کی دعا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کچھ ایسا دوام بخشتی کہ پورا قصبہ ان تحریر و سرور کے معجزات میں رنگ جاتا۔ ان 30 منٹوں میں دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی، اور پھر طلباء کی بل کھاتی قطاریں اپنے اپنے درختوں کی جانب چلتے تھی۔ قاعدہ پڑھتے، کانے کی قلم کی نوک سنوارتے،
स्याही को निखारने के लिए फिर कलम को दवात में डोबे देते और तख्ती लिखते आधा दिन गुजर जाता। खुशखती जरूरत नहीं थी, लाजिम व मलजूम थी। उन उंगलियों की शामत आ जाती जो अपना फर्ज अदा न कर पाती। ब्रेक में तख्ती धोते और गाची मलकर सूखने रख देते। ऐसे में जब बच्चे अपना बच्चा होने को सबूत देते नजर आते, हम 3 दोस्तों के जिम्मे एक सजा थी जो हमें बहुत प्यारी थी। बकौल उस्ताद जी के, हमारी खुशखती उनकी अजीम मर्तबत मयार पर कभी पूरा ना उतरती थी। इसलिए हर ब्रेक में बाजार से तरकारी खरीद कर उनके घर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी थी। शायद इसी सजा की बदौलत हम तीनों कभी अच्छे तख्ती बाज न बन सके। हम ये मशल किसी और के हाथ में देने को तैयार ही न थे। खुशकिस्मती से उस्ताद जी को कभी ये राज मालूम ही ना हुआ कि ये सजा थी नहीं। उस्ताद जी से पैसे लेकर हम दौड़ते हुए बाजार पहुंचते। अपनी रफ्तार को बर्क रफ्तार बनाने के लिए हमने तखयल को सहारा ले रखा था। हमने एक दरख्त से लंबी और निस्बतन लचकदार टहनियां तोड़कर और उन्हें मोड़कर दायरे की शक्ल दे रखी थी। उनके सरों को धागों से बांधकर इस दायरे में धागे ही से क्रॉस बनाकर उसे एक स्टीयरिंग व्हील का शक्ल दे दी थी। अब यह था स्टीयरिंग व्हील और हम थे गाड़ी। अब जब उन्हें पकड़कर उस्ताद जी की जानब भागते तो रास्ता हवा हो जाता। फतेह हम तीनों में से सबसे ज्यादा बर्क रफ्तार था। वो आगे आगे भागता और मुंह से हारन की आवाज भी निकालता जाता। हम फकत उसकी गर्द का पीछा करते। तरकारी का थैला भी उसी के हाथ में रहता था, यहां तक कि वो दरवाजा जिसके पार हमारे तखय्युलात का जहां आबाद था आ जाता, यानी कि उस्ताद जी के घर का एक बोसीदा लेकिन मजबूत कवाड़। पक्की 4 दीवारी में पिरोया लकड़ी का ये मामूली सा दरवाजा हमारे और इस अनदेखी दुनिया के दरमियान हमेशा ही हायल रहता, जैसे कोई नकाब हो। फतेह लोहे के जंग आलूद कुंडी से दरवाजे पर दस्तक कुछ इस अदा से देता जैसे जंजीर अदल खींच रहा हो, मगर इस दस्तक से हमारे सांस रुक जाते, वक्त थम जाता, लेकिन लम्हे तवील हो जाते। फिर 2 कवाड़ चिढ़कते, झोल खाते और आहिस्ता आहिस्ता लबों की मानद खुलते चले जाते। रोशनी की किरणें छन से हमारे कदमों को चूमती, उनकी हरारत से पैर सहलाने लगते। नूर के सहलाब में हौले से पहले एक बंद मुट्ठी नमूदार होती, फिर छनकती सोने की चूड़ियां झलमिलाती आती, और फिर वो कलाई जो कुछ इस तरह से इस रोशनी के बहाव को इस दराब में मुब्तला करती जैसे किसी मोजज़े ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया हो। अगले ही लम्हे मखरूती उंगलियों का जिंदान वाशिगाफ होता और लौह महफूज पर तराशी किस्मत की लकीरें किरणों की चादर ओढ़ लेती। हिना की पहेलियां मुस्कुराने लगती। इन्हीं वादियों के भंवर के ऐन बीच सतरंगे कागज में लिपटी 3 टाफियां लाल और याकूत की मानद दमकने लगती। फतेह खामोशी से वो प्रसाद उचक लेता, इस एहतियात से कि लम्स का कोई बहाना ना हो, और तरकारी का थैला उसके मालिक के हवाले कर देता। कवाड़ फिर चढ़कते, मचलते और लब भींच लेते। हम उसी तेजी से वापस स्कूल को फराटे भरते दौड़ जाते। इस सारे माजरे में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता होगा, मगर महराज का वक्त से क्या ताल्लुक। इश्क की नगरी में सदियों के लम्हे और लम्हों की सदियां कौन सी नई बात है। बाकी दिन यूं ही कायदा पढ़ते और तख्ती लिखते गुजर जाता। असर की नमाज के बाद वापसी का सफर भी सुबह के सफर की मानद शाहराह जिन की बरकत से जल्दी गुजर जाता। स्कूल से आकर खाना खाते, नमाज पढ़ते, मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलते और सो जाते। फिर सुबह जिन, कलाई, खेल, रात की चादर और ख्वाब। बचपन भी जिंदगी का अजीब लम्हा है,
آپ کچھ چاہتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی چاہتے۔ کبھی معمولی سی بات گھنٹوں کی ہنسی میں بدل جاتی ہے، اور کبھی ایسی ہی کوئی معمولی سی بات ایسی دل کو لگتی ہے کہ بھلائے نہیں بھولتی۔ انسان محبت، نفرت اور حسد محسوس تو کرتا ہے مگر ان کے نام نہیں جانتا۔ ہمارے بڑے کبھی ہماری غلط باتوں کا جواب بھی تحسین سے دیتے ہیں، اور کبھی صحیح بات کا صلہ بھی تھپڑ اور گالیاں ٹھہرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بچے کے خیالات و جذبات کو بڑے اپنی وقتی ذہنی کیفیت پر پرکھتے ہیں۔ میں نے بچوں کو بسا اوقات اس اضطراب میں مبتلا دیکھا ہے۔ میں نے کیا کیا؟ مجھے کیوں مارا؟ میرا کیا قصور ہے؟ سوال ہی سوال، مگر کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس لیے نہیں کہ بڑے جواب دینا نہیں چاہتے، بلکہ زیادہ تر اس لیے کیونکہ بچے سوال کرتے ہی نہیں۔ وہ یہ سوال اپنے آپ سے ہی پوچھتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنے سوال کے جواب کا خوف خاموش رکھتا ہے۔ اپنی ذات کی نفی کر کے دوسروں کو خوش رکھنے کی بیماری ہمیں بچپن میں ہی لگتی ہے۔ کچھ کو شفا مل جاتی ہے، باقی سب اس موذی مرض میں تاحیات مبتلا رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے احساس محرومی اور رقابت داری کی ابتدا گھر سے ہی ہوتی ہے۔ یہ کام بڑوں کا ہے کہ وہ بچوں کی آنکھ کی نمی کو سمجھیں، اس کے ہونٹوں کے تھرکنے کی وجہ جانیں، اس کی انگلیوں کے گرداب کا سراغ لگائیں، اس کے پیروں کی مصوری کی کھوج کریں، جانیں کہ ان کا لخت جگر زیادہ خاموش کیوں رہتا ہے، کہاں غائب رہتا ہے، کیوں تنہا رہتا ہے، کیوں بات بات پر بھڑک جاتا ہے، کیوں بلا وجہ رو دیتا ہے، کیوں رات کو چہرہ کمبل سے ڈھانک کر سوتا ہے۔ کیا اس کا دم نہیں گھٹتا؟ یا کوئی خوف ہے جو دم گھٹنے کے احساس پر بھی بھاری ہے؟ کچھ ہی سالوں کی تو بات ہے جب جواب نہیں ملتا۔ ہاں، جب جواب سمجھ آنے لگے تو پھر بڑے نصیحتوں کو پنڈار لے کر آ جاتے ہیں، اور اپنی خامیوں اور ناکامیوں کے چورن سے ان کے مستقبل کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب سوال ہی نہیں تو جواب کیسا؟ وقت دنوں میں اور دن مہینوں میں بدلتے رہے۔ پہلے استاد جی کی مسکراہٹ دھیمی پڑی، پھر ماند پڑ گئی۔ آہستہ آہستہ ہونٹوں کے کنارے سکڑ کر محراب بن گئے۔ چال کا غرور اور گردن کا تناؤ کم ہوتا گیا۔ اسی مناسبت سے استانی جی کی کلائی کی چوڑیاں کم ہوتے ہوتے روپوش ہو گئیں۔ ان کی جگہ زخم دیتی کانچ کی بے ہنگم چوڑیوں نے لے لی۔ پھر یہ چوڑیاں بھی اپنے پیچھے خونی داستانیں رقم کرتی غائب ہونے لگیں۔ ہم استاد جی کی سرد خاموشی اور استانی جی کی زندگی میں چھائے گہرے سناٹے سے برپا ہونے والے ہیجان سے بے خبر ترکاری کا تھیلا فرض سمجھ کر پہنچاتے رہے۔ کہتے ہیں عشق اندھا ہوتا ہے، غلط کہتے ہیں۔ عشق ہماری ذات کو منعکس کرتا ہے اور دوسروں میں فقط اپنا عکس ڈھونڈتا ہے، جو اصل میں ہر شخص کے لیے حسین ترین عکس ہے۔ اپنی ذات کی نفی کون برداشت کرتا ہے؟ عاشق اس بنیاد پر ایمان لے آتا ہے اور ضرورت، خواہش اور نتیجے کی بساط سے عاری ہو جاتا ہے۔ عشق تخیل کی معراج ہے اور دنیا مجبوریوں کا صحرا، جہاں زندگی سراب اور پیاس کی الجھن سے ہی باہر نہیں نکلتی۔ پھر کیا ہوا کہ استاد جی کے لہجے کی کاٹ ان کی ہاتھوں میں موجود چھڑی میں جا بسی۔ ان کی چھڑی کو جن چڑھ گیا اور ہم بلا وجہ پٹنے لگے۔ ہم آہوزاری تو کرتے لیکن فریاد نہ کر سکتے تھے۔ کس سے کرتے؟ ہمارے بچپن میں استاد کی شکایت کرنا ان کی معتبری میں حائل ہوتا تھا۔ بچوں کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا اور وقت کے بھنور میں دفن بھی ہو جاتا۔ ظالم و مظلوم دونوں ہی اس راز کو قبروں میں اپنے ساتھ لے جاتے اور دنیا اجلی اجلی رہتی۔ مگر جس کے آنگن میں قبر ہو وہ کیسے بھولے، کیسے بتائے، کیسے سوئے؟ 3 سال بیت گئے۔ استانی جی کی کلائی ویران ہو گئی۔ ہمارے لال و یاقوت بھی گرد میں تبدیل ہو گئے۔ قسمت کی وادیوں کو مٹی نے بھر دیا
اور کواڑوں کے پیچھے کا سناٹا اور گہرا ہو گیا۔ ایک دن صبح جب استاد جی آئے تو آتے ہی گویا ہوئے، جو کرنا ہے کرو، بس مجھے تنگ مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی پر ڈھیر ہو گئے اور خلا منہ گھورنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں نمی اور سرخی کا عجیب امتزاج تھا۔ دوپہر کو فتح کے ہاتھ میں پیسے تھمائے اور خاموش رہے۔ ہم بھی روزانہ کی طرح ترکاری لے کر کواڑوں کے روبرو جا کھڑے ہوئے۔ فتح نے کنڈے کے دروازے پر دستخط دی۔ ہم نے آنکھیں جھکا لیں اور کسی آہٹ کا انتظار کرنے لگے۔ آہٹ تو ہوئی، مگر ایسے جیسے سور پھونکا گیا ہو۔ ایک لمحے میں دروازے کے دونوں کواڑ ماتم کرتے ہوئے اپنی فصیلوں سے جا ٹکرائے۔ طوفان نوح کی مانند روشنی کا ٹھاٹھے مارتا بے رحم سمندر ان نوح اخوان کواڑوں نے ہم پر انڈیل دیا۔ آنکھیں چندھیا گئیں۔ لاشعوری طور پر ہاتھوں اور پلکوں نے سب در بند کر دیے۔ جب وہ لمحہ گزر گیا تو ہم نے ہولے سے آنکھیں کھولیں اور انگلیوں کی دراڑوں سے باہر جھانکا۔ ایک انسانی ہیولا سا نظر آیا۔ اپنے تجسس کی تسکین کے لیے جھٹ سے نگاہیں اس کی کلائی پر مرتکز ہو گئیں اور ساری مداحی لٹ گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا کر رہی؟ ہزاروں سوال، مگر کوئی جواب نہیں۔ پھر ایک چبھتی سی آواز نے کچھ یوں لب کشائی کی، استانی چلی گئی، تھیلا مجھے دے دو اور جاؤ۔ فتح نے تھیلا اس بے ہنگم چیز کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سور پھر پھونکا گیا اور کواڑ بند ہو گئے۔